صبر وہ خوبصورت سفر ہے جو انتہائی بھیانک ہوتا ہے، مگر اس کی منزل حسین ہے۔ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اس طرح سے دل ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے کہ اس کو جوڑنے کے خیال سے پہلے ہی انسان ہمت ہار جاتا ہے۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہوتا ہے، مگر خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا مشکل ہے۔ جو زخم گہرے ہوں وہ بھرنے میں بھی وقت لیتے ہیں، مگر جب انسان کو صبر آ جائے، یعنی اللہ کا پسندیدہ ہو جانا، کیونکہ اللہ تو صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور پسندیدہ چیزوں کو بے سہارا کون چھوڑتا ہے؟ اور جس کو اللہ تھام لے اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی۔ آپ کو پتہ ہے صبر کسے کہتے ہیں؟ جب آپ بالکل ہمت ہار جاؤ اور آپ کی آنکھوں میں نمی ہو، دل بے ساختہ رو رہا ہو، زبان پر کوئی شکوہ نہ ہو اور پختہ ایمان ہو۔ ہمیشہ زندگی ایسے بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کرنے کے بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ بے شک صبر ایسی سواری ہے جو انسان کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں اور نہ ہی کسی کی نظروں سے۔ جب انسان کے پاس کھو دینے کو کچھ نہ ہو، پھر انسان اللہ کو کھونے سے ڈرتا ہے، بس اللہ کے قریب تر ہو جاتا ہے اور صبر کا دامن پکڑ کر چلتا چلا جاتا ہے۔ کوئی حسرت بھی نہیں رہتی، کوئی تمنا بھی نہیں رہتی، اور اللہ آپ کو ہر وہ چیز عطا کر دیتا ہے جس کا آپ کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ کی کوئی پسندیدہ چیز کوئی ہاتھ سے چھین کر لے جا سکتا ہے، مگر قسمت سے نہیں۔ اب محسوس ہوتا ہے ہر وہ چیز جس کو آپ اپنا سمجھتے ہو وہ آپ کو مل بھی جائے ضروری نہیں ہے، اور ہر وہ چیز جو آپ کو مل جائے وہ آپ کے ساتھ مخلص ہو یا فائدہ مند ہو یہ بھی ضروری نہیں۔ میں بس چاہتی ہوں جو چیز میرے حق میں بہتر ہو وہی مجھے مل جائے، اور جو اللہ نے لکھ دی اس قسمت سے کیسی جنگ۔ سنا ہے ماں سے بڑھ کر بھی الفت ہے اسے اپنے بندوں سے، وہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ وہ اگر کسی ماں کو یہ حق مل جائے تو وہ اپنی اولاد کے لیے خوشیاں ہی لکھے گی، پھر میں کیسے مان جاؤں؟ قسمت میں لکھا بہتر نہیں ہوگا۔ عزت اور ذلت دینے والا صرف اللہ ہے، ہم انسان کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں لوگ آپ کو برا بھلا کہیں گے تو آپ رسوائے زمانہ ہو جائیں گے؟ آپ پر تہمت لگائیں گے تو آپ کی عزت چلی جائے گی؟ لوگ آپ کے بارے میں باتیں کریں گے تو آپ کبھی سر اٹھا نہیں سکیں گے۔ تو سنیں، لوگوں کا تو کام ہے باتیں کرنا۔ اس دنیا میں چند ہی لوگ ملتے ہیں جو آپ کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ تو آپ کے زوال کے منتظر ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو جن چیزوں اور صلاحیتوں سے اللہ نے نوازا ہوتا ہے ان سے وہ محروم ہوتے ہیں۔ کسی انسان کی عزت لوگوں کی زبانوں سے بندھی نہیں ہوتی کہ وہ زبان کھولیں گے تو عزت گر جائے گی۔ صرف اللہ کو راضی کریں، کیونکہ لوگ تو وہی سمجھتے ہیں جو وہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو پھر یہ وضاحتیں اور دلائل کیسے، جس سے آپ کے کردار پر کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ اللہ کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر یہ ذلیل و رسوا کرنے والے اور دنیا کی عدالت چلانے والے انسان کون ہوتے ہیں بھلا؟ اگر آپ کسی انسان کو چاہتے ہو
पसंद करते हो तो ज़रूरी तो नहीं कि वो आपको मिल भी जाए। हर वो चीज़ जिसकी इंसान को तलब हो वो उसके करीब हो, दिन रात हो, आस पास हो, ये भी तो ज़रूरी नहीं। अगर ज़िंदगी में सब कुछ हासिल हो जाए तो अल्लाह से क्या मांगोगे? मैं ये दावे से कह सकती हूँ कि जो चीज़ें आपसे छीन ली जाती हैं या तो वो खुद आपसे दूर हो जाती हैं, तो उसमें अल्लाह की हिकमत होती है और उसमें आप ही की बेहतरी होती है। और बेशक जो राज अल्लाह जानता है वो हम इंसान नहीं जानते। अल्लाह के फ़ैसलों पर ख़ुद को राज़ी करना सीखें। फिर यूँ होता है कि वक्त के साथ साथ आपको एहसास होता है कि अल्लाह का फ़ैसला आपके हक़ में बहुत बेहतर था और आप एक ऐसी चीज़ पर अपने आंसू ज़ाया कर रहे थे जो आपकी कभी थी ही नहीं। उस छिन जाने में फिर आपको बेहतरी नज़र आने लगती है। आप उस ज़ात का शुक्र अदा करते हो और अल्लाह के और करीब हो जाते हो। अल्लाह अपने बंदों से बहुत प्यार करता है, बल्कि 70 माओं से बढ़कर प्यार करता है। फिर उसके फ़ैसलों पे मलाल कैसा। इंसानी फितरत ऐसी होती है कि जो इस दिल को तकलीफ़ पहुंचाता है और तोड़ देता है, ये फिर भी उसी की तरफ भागता है, इस उम्मीद के साथ कि इस दिल को वहीं से सुकून मिलेगा। हालांकि वो चीज़ या वो शख्स कभी भी आपके लिए सुकून का बायस नहीं बन सकता, जिसकी वजह से आपकी रूह बेसुकून हो। मोहब्बत सुकून का दूसरा नाम है। जिस मोहब्बत में सुकून नहीं होता उसमें अल्लाह की कभी रज़ा नहीं होती। तभी तो वो हमें लोगों के छुपे हुए रंग दिखाता है कि कौन कैसा है, और फिर फ़ैसला हमारे हाथ में छोड़ देता है कि हम उनसे दूर जाते हैं या नहीं। अल्लाह पाक हमेशा इंसान के सामने 2 रास्ते रखता है, एक वो जिसमें उसकी बेहतरी होती है और दूसरा वो जो तकलीफ़ का बायस होता है। ये आपका इंतखाब है कि आप किसकी तरफ भागते हैं। और मत भूलो कि ये दिल वही जोड़ सकता है बस जिसने इसे बनाया है। इंसान खुदा की मोहब्बत को बहुत देर से समझता है, फिर जानता है कि वो हमसे इतनी मोहब्बत करता है कि हमें हमेशा बेहतर से बेहतरीन अता करता है। बस हम ही हैं जो ज़िद पे अड़ जाते हैं, उसकी नाफरमानी करते हैं, वरना उसके अख्तियार में क्या नहीं है। वो अगर चाहे तो एक नाफरमानी पे हमें आसमान से ज़मीन पे दे मारे, मगर वो ऐसा करता ही नहीं। उसकी रहमत उसके गज़ब पर बहुत वसी है। कभी मुड़कर माजी को देखो तो तुम जानोगे कि उसने तुम्हें कब कब और कहाँ कहाँ संभाला। जब तुम बिल्कुल अकेले थे तब कहाँ कहाँ पे उसने तुम्हारा हाथ थामा। जिसके तुम काबिल भी ना थे उससे बढ़कर तुम्हें नवाजा। जब तुम्हारे पास कोई रास्ता ना था तो कैसे उसने नामुमकिन से मुमकिन के वसीले पैदा किए। जब इंसान ये बात समझ जाता है तब सारे शिकवे ख़त्म हो जाते हैं, फिर मौजज़े होते हैं, फिर गुमान यकीन में बदलते हैं। खुदा की मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि उम्मीद है, ऐसी उम्मीद जिसको कभी ज़वाल नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ख़ुद फरमाया है कि और तुम मुझे वैसा ही पाओगे जैसा मेरा गुमान करोगे। ये हम सब पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं। क्या तुम जानते हो कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे फ़ौज लगी हुई थी तब अल्लाह ने क्यों समंदर को 2 हिस्सों में बांट दिया? क्या तुम जानते हो कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जाने का हुक्म दिया तो उसने क्यों उस आग को ठंडा कर दिया?
کیا تم جانتے ہو کہ اس نے حضرت ہاجرہ کو صحرا کے درمیان میں زمزم کیوں دیا؟ کیا تم جانتے ہو کہ اس نے یوسف علیہ السلام کو کیوں کنویں میں بھی پالا؟ کیوں اس نے زکریا علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں پہلی اولاد سے نوازا؟ ان سب میں بس ایک چیز مشابہ تھی، وہ ہے یقین۔ صرف اس لیے کہ ان میں سے کسی نے ہمت نہیں ہاری، انہوں نے یقین رکھا کہ خدا راستہ نکالے گا، اور دیکھو خدا نے راستہ نکالا۔ وہ سب اس پہ یقین رکھ کر آگے بڑھتے رہے، اور دیکھو اس رب نے بھی انہیں مایوس نہیں کیا۔ اور توکل تو یہی ہے کہ راستہ نہ ہو اور تم کہو اللہ راستہ بنانے والا ہے۔ جب تم اس کا اچھا گمان کرو گے تو تم یقیناً سب اچھا ہی پاؤ گے، اور پھر دیکھو راہیں وہاں سے نکلیں گی جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا۔ قرآن کہتا ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے، پھر اسے سمیٹ کر ایک کثیف ابر بنا دیتا ہے۔ پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے ہول سے بارش کے قطرے ٹپکتے چلے آتے ہیں، اور آسمان میں جو اولوں کے پہاڑ ہیں ان سے اولے نازل کرتا ہے، پھر جسے چاہتا ہے ان کا نقصان پہنچاتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ان سے بچا لیتا ہے۔ اور بادل میں جو بجلی ہوتی ہے اس کی چمک آنکھوں کو کھیرا کر کے بینائی لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ تجھ سے بیزار ہو گیا ہے۔ اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب بھی تم اسے پکارو گے وہ تمہیں جواب دے گا۔ تم پلٹ آنے میں دیر کرتے ہو مگر وہ عطا کرنے میں دیر نہیں کرتا، وہ بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب تمہیں تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ آؤ تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں۔ ہر شخص کا آپ کی زندگی میں ایک کردار مقرر ہے۔ جب کردار ختم ہو جاتا ہے تو وہ شخص دور چلا جاتا ہے۔ کبھی کسی کے چلے جانے پہ گلہ نہ کرنا، وقتی طور پر ملال تو ہوتا ہے لیکن زندگی کسی کے جانے سے کبھی رکتی نہیں ہے۔ بس یہ سوچ لو کہ لوگ مر بھی تو جاتے ہیں، قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جو سمجھتے تھے کہ ان کے بغیر دنیا کا نظام نہیں چل سکتا۔ دنیا اچھے لوگوں سے بھری پڑی ہے، ایک زندگی سے جاتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے نیا آنے والا پہلے سے بہتر ثابت ہو۔ بس اللہ پہ یقین ہونا چاہیے، اللہ سے اچھا گمان رکھو، وہ کبھی مایوس نہیں کرے گا، وہ تمہیں تمہاری طاقت سے بڑھ کر آزمائش میں نہیں ڈالتا۔ لوگوں کے پیچھے دوڑنا چھوڑ دو تو پرسکون ہو جاؤ گے۔ پھر خود سے اور اللہ سے وعدہ کرو کہ جس چیز کے لیے آج تم روئے ہو اس کے لیے اب کبھی نہیں رو گے۔ جس چیز کی وجہ سے تم رات بھر سوئے نہیں اس کا سوچ کر اب کبھی نہیں جاگو گے۔ جس چیز کی وجہ سے تم لمحہ بہ لمحہ تڑپتے ہو اس کی طرف واپس نہیں جاؤ گے۔ اور اس بات کو یاد رکھو کہ ہر چیز میں اللہ کی رضا ہے، عطا میں بھی اور قضا میں بھی۔ اور جب آپ اللہ کی ماننے لگو گے تو اللہ بھی آپ کی دعاؤں کو قبول کر کے آپ کی چاہت کو آپ کو نواز دے گا انشاءاللہ۔ میری آپ سب لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کی دعاؤں پر جلد از جلد اپنا کن فرما دے، آمین۔ اگر ویورز میری یہ ویڈیوز آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو
تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹس کر کے مجھے ضرور بتائیں۔ جزاک اللہ۔